أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ پھر سے پڑھیں. ان تسألوا، لام پہ کیا ہے اور آگے کس طرح پڑھیں گے؟ تسألو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، تسألو، اس کو تسألو بھی نہیں پڑھیں گے، تسألو رسولکم. اور کما کے الف پر مد ہے نہیں، تو اس کو کما سئیلا نہیں پڑھیں گے. سئیلا، سئیلا، نہ زیر کو لمبا کھینچنا نہ زبر کو. کس طرح پڑھیں گے اس لفظ کو؟ اب دوبارہ سے پڑھیں اس آیت کو اور پوری توجہ سے کہ زبر زیر کو لمبا نہیں کھینچنا. جی. پھر سے سئیلا، پھر سے کما سئیلا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بالایمان، بل نہیں ہے، بل. پھر سے ومن یتبدل، فقد ضل سواء السبيل. جی، ضاد کے اوپر تشدید نہیں ہے اور دال کو الگ پڑھیں گے، ضاد کو الگ، دونوں کی الگ آواز آنی چاہیے، ملا کے نہیں پڑھیں گے. فقد ضل نہیں پڑھیں گے، فقد ضل. پھر سے ام تریدون، یا تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو. تسألو کا روٹ کیا ہے؟ سین حمزہ لام، سألا سوال کرنا، پوچھنا. رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے، سیم روٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے. ومن یتبدل، یتبدل کا روٹ کیا؟ بے دال لام، الکفر کفر کو، جو کوئی بدل کر لے گا کفر کو، بالایمان بدلے ایمان کے، فقط دلہ تو پس تحقیق وہ بھٹک گیا. دلہ دعاد لام لام، سوا السبیل سیدھے رستے سے. سوا کا لفظ جو ہے سین واو یہ اس کا روٹ ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا. السبیل سبیل کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے سین بے لام. سبیل کا معنی راستہ اور سوا کا مطلب سیدھا، یعنی وہ راستہ جو ہر طرح کے کفر اور گمراہی سے پاک ہو، جس سے انسان بھٹکے نہ. اب آپ دیکھیے کہ سوا کا کیا معنی ہے؟ برابر لفظی معنی ہے نا، برابر، ہموار، یعنی اسٹریٹ. سبیل راستہ، مطلب کیا ہے؟ بالکل سیدھا سیدھا جانے والا، جس میں کوئی ادھر ادھر نکلنے والی بات نہیں، پگڈنڈیوں پہ نہیں جانا، سیدھا سیدھا اسٹریٹ.
جیسے صراط مستقیم تھا نا، اسی طرح سوا السبیل دوسرا ایکسپریشن ہے. ام تریدون، یا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو ایمان دے کے کفر لے گا، فقد ضل سواء السبیل، وہ تو پھر سیدھے رستے سے ہی بھٹک گیا. اب آپ دیکھیے اسی حاسد کی نفسیات کا ایک اور رخ، ایک اور طریقہ، اور وہ کیا کہ جب یہ لوگ مسلمانوں کے دل میں آ کے شکوک و شبہات ڈالتے تھے قرآن کے بارے میں یا آپ کے بارے میں، اور ان کو اکساتے تھے کہ جاؤ یہ پوچھ کے آؤ اپنے نبی سے، ان سے یہ سوال کرو، اور پھر کئی بھولے بھالے مسلمان ان کی باتوں میں آ بھی جاتے تھے، وہ ورغلاتے تھے تو وہ بھی ویسی سوچنے لگ جاتے تھے. اچھا، پھر وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وضاحت طلب کرتے تھے کہ ہم نے یہ ذرا سنا ہے، آپ ذرا اس کا جواب دے دیجئے، ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، آپ ذرا ہمیں واضح کر دیجئے کہ کیا ایسے یہ بات، ہم نے قرآن کے بارے میں ایسا سنا ہے، ذرا ہمارا ذہن صاف کر دیجئے، اور یہ حکم ایسا کیوں آ گیا، اور یہ آیت منسوخ کیوں ہو گئی، اور وہ بات جو پہلے آپ بتاتے تھے اب وہ کیوں نہیں بتاتے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی ان ساری حرکتوں کے بارے میں وضاحت کی جا رہی کہ یہ تم کر کیا رہے ہو. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، تم بھی وہی کام کرو گے جو انہوں نے خود کیا، بنی اسرائیل نے جو معاملہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا، اب وہ تمہیں بھی وہی کچھ سکھا رہے ہیں اور تم ان کی باتوں میں آ کے تم بھی وہی کچھ کرو گے. یعنی وہ خود ایسے نہیں تھے، لیکن منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے، یہود کے نیگیٹو پروپیگنڈے کی وجہ سے مخلص مومن بھی، کہتے ہیں نا مومن بھولا بالا ہوتا ہے، تو بعض اوقات باتیں سن کے وہ ایسی سوچنے لگ جاتے تھے، اچھا ہاں ذرا یہ تو پوچھ کے آئے آج. اب کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، تم بھی وہی کچھ کرنے لگ گئے جو انہوں نے اپنے پیغمبر سے کیا. اور اگر تم نے اپنے دین پہ شک کیا اور اس شک کی وجہ سے اس رستے کو چھوڑ دیا اور ان کے طریقے کو اختیار کر لیا تو بھٹک گئے تم. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یہاں کفر کیا اور ایمان کیا ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو ایز اٹ از لے لینا، مان لینا، کیا ایمان، اور اس پر اعتراض کرنا اور اس میں حجت بازی کرنا اور اس کا مذاق اڑانا یا اس میں شک کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر. یعنی تم سیدھے سادے احکامات کو ماننے کی بجائے، اس اللہ کی کتاب کو، اللہ کی بات ماننے کی بجائے اس میں تم ادھر ادھر کی بحثیں کرو گے، اعتراض کرو گے، شک کرو گے. تو اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فقد ضل سواء السبیل، ایسا شخص سیدھے رستے سے بھٹک گیا، وہ ادھر ادھر نکل گیا. ہمیشہ جو شخص اصل بات کو چھوڑ کر irrelevant باتیں کرتا ہے، اصل مقصد کو بھول کر غیر متعلقہ کام شروع کرتا ہے، جو کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں پڑتا ہے، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. مثلاً آپ کچھ خریدنے بازار گئے، رستے میں آپ کو بڑی خوبصورت کوئی دکان نظر آ گئی، آپ اس میں گھس گئے، اچھا مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، چلو یہ خرید لیتے. وہ دیکھنے لگ گئے، اچھا پھر باہر نکلے تو کہا اچھا میں لینے کیا آیا تھا. وہ کہہ رہی ہیں کبھی کبھی واپس بھی آ جاتے ہیں، گھر آ کے یاد ہے اوہ میں لینے تو فلاں چیز گئی تھی، تو وہ کیا ہوا؟ ضل سواء السبیل. جو لینے گئے تھے وہ تو لیا نہیں، کسی اور چیز میں کھو گئے، کسی نے باتوں میں لگایا وہیں کھڑے ہو گئے. بعض اوقات ایسا تھا نا، آپ کو بہت اہم کام کرنے جا رہے تھے، اتنے میں کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے، اچھا جب وہ فون بند ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ کیا کرنا تھا، یا آپ کے مائنڈ میں کوئی ایک چیز تھی، اتنے میں کسی اور نے کچھ اور کی، وہ اپنی تو گئی بھول، اب سارا وقت وہی سوچے چلے جا رہے ہیں تو فلانی بات کیوں کی تھی. تو یہ ساری کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ اصل کو چھوڑ کر غیر متعلقہ irrelevant ایشوز میں گھس جانا. اب اس میں دیکھیے
بازار میں اگر آپ اصل چیز لینے کے بجائے غیر متعلقہ چیزیں لیتے گئے تو کیا نقصان ہوگا؟ مال کا بھی اور وقت کا بھی. اور جو چیز کرنی تھی وہ نہیں کی تو وہ الگ نقصان. 3 ہو گئے نقصان. جی ہاں، کہتے اکثر فریج کھول کے کھڑے ہو جاتے کہ کیا نکالنا تھا. اچھا ایسا کیوں؟ تو بھول جاتے ہیں نا. اچھا کیوں بھولتے ہیں؟ کوئی اور چیز ہمارے دماغ پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور عموماً کیا فضول قسم کی باتیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، کچھ ہمارے منہ سے نکل گیا، کوئی اور کام خراب ہو گیا. شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں، وہ بلواتا ہے کہ یہ اصل سے ہٹ جائیں. اچھا جیسے آپ یہاں پر آئے، پڑھنے کے لیے آئے، سب گار بار کام کاروبار چھوڑ کے یہاں بیٹھے، کتاب آگے کھلی، قلم ہاتھ میں، اور سوچ رہے ہیں کچھ اور. دل سوا السبیل، کہیں اور پہنچے ہوئے. جب بھی انسان غیر متعلقہ چیزوں میں پڑتا ہے تو اصل چیز متاثر ہوتی ہے، اصل ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی. کیونکہ وقت تو محدود ہے نا، کہ نہیں؟ یہاں آنے کے بھی گھنٹے محدود ہے نا، لمیٹڈ ٹائم ہے. اب اس کو آپ ڈبل تو نہیں کر سکتے، اتنا ہی ہے جتنا ہے. اگر اس وقت میں نہیں کیا اور آپ یہ سوچ کے کرتے تھے اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اگلے ٹیسٹ میں کر لیں گے، پھر ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا، کب ہو جائے گا؟ تو عقل مند انسان ہمیشہ کس چیز کو مد نظر رکھتا ہے؟ اصل نقطے پر سے نہیں ہٹتا. یہ میری زندگی کا نمبر 1 کام ہے، پرائرٹی پر ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، ورنہ آپ اور چیزوں پڑھ کے اصل چیز چھوٹ جائے گی. ایک فطری اصول ہے. مثلا اگر آپ کھانے سے پہلے فالتو چیزیں کھا لیں ادھر ادھر کی، کوئی سویٹ کھا لیں، کوئی کچھ کھا لیں، کوئی ادھر سے ادھر سے ادھر سے، کھانے کی میز پر چاہے کتنا بھی اچھا لذیذ کھانا ہو تو کیا ہوگا؟ دل نہیں چاہے گا. تو اب آپ نے جو جنک سے پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے، صرف اس میں نہیں. ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ٹائم کو کس طرح انویسٹ کر رہے ہیں. مثلا ایک کاروبار کرنے والا شخص اپنے کاروبار کے وقت میں فون پہ دوستوں سے باتیں کر سکتے. کسٹمر سامنے کھڑا ہے، وہ فون پہ کرے گا باتیں ادھر ادھر؟ بتائیے کیوں نہیں کرے گا؟ کسٹمر چلا جائے گا. کسٹمر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ نقصان. وہ فون نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا بہت سے لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نماز پڑھنے لگے تو وہ لوگ آ کے چیزیں اٹھا لیں گے. اگر لوگ دنیا کی خاطر نماز جیسا فرض چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ وہ فرائض میں سے ہے، آپ کچھ بھلے بندوبست کریں، کسی اور کو کھڑا کریں، کچھ کریں، لیکن آپ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے آپ کو. کیوں چھوڑ دیتے نماز؟ کیونکہ اس وقت بزنس ٹائم ہے، اگر نماز کے لیے گئے تو وہ بزنس کا اتنا پیسہ کم ہو جائے گا. اس مال کی خاطر جو ابھی چھوڑ دینا ہے، آج جان نکلے تو آج ہمارے سے گیا، اس کے لیے تو ہم ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. اور اپنی آخرت کو کس طرح ہم بھولے ہوئے ہیں. ایک ایک لمحہ زندگی کا قیمتی، ہم فضول باتوں میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کو چھوٹا سا ڈیسیژن لینے میں کہ آج کیا پکائیں کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، آج کہاں جائیں کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہوں گے نا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا فائدہ نا اگر ہم اپنے وقت کو بچائیں گے تو زندگی کو پرائرٹائز کریں، کاموں کو پرائرٹی پر رکھیں. اور جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا پہلے دن کہ وہ ایک پروفیسر نے طالب علموں کے سامنے سب سے پہلے خالی جار رکھا اور پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. اس نے دراز سے پتھر نکالے بڑے بڑے، وہ ڈالے تو کہا کیا یہ بھر گیا؟ انہیں اوپر تک بھر دیا پتھر. کہاں بھر گیا؟ اس کے بعد اس نے بجری نکالی، وہ ڈالی تو کہا بھر گیا؟ تو کچھ لوگ ہاں بھر گیا. پھر اس نے ریت نکالی اور وہ ڈالی ہلا جلا کے، کہا بھر گیا. پھر اس کے بعد اس نے پانی ڈالا تو کہا ہاں اب بھر گیا. اس نے کہا بھرا ہوا تو پہلے بھی تھا، ایئر نہیں تھی اس میں. اب آپ چاہیں تو اپنا جار ایئر سے بھر کے رکھیں، چاہیں تو پتھروں سے بھر لیں، چاہیں تو بجری سے، چاہے تو ریت اور پھر پانی. یعنی نقطہ نظر کا فرق ہے نا. آپ فضول کام کر کے، کچھ نہ کر کے آپ بڑے خوش ہیں، ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ چھوٹے موٹے کام کر کے یا جو بڑے بڑے چند ایک کام کر کے تھے، ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں.
یہ سب دھوکا ہے. ہم سب کو اچھی طرح سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہی کافی ہے ہمارے لیے؟ اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. چند کام کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم سارا دین کا کام کر چکے. نہیں، کافی نہ سمجھا کریں. ابھی بجری بھی آ سکتی ہے، ابھی ریت بھی آ سکتی ہے، پانی بھی، کیونکہ ہمیں تو آخرت میں یہ لے جانی ہے پونجی. خالی لے جائیں جار، یہ سوچ کے یہ بھی تو بھرا ہوا ہوا سے، خالی نہیں لے جانا. تو یہاں پر بنیادی طور پر آیت میں کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ غیر متعلقہ باتوں اور غیر متعلقہ چیزوں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں. irrelevant چیزوں کو نکال بار کرو. جیسے آپ گھر میں سبزی لاتے ہیں پکانے کے لیے، کیا حصہ پکاتے ہیں؟ سب کچھ. غیر ضروری چیزیں چلکے ولکے اتار پھینکتے ہیں. بالکل اسی طرح اپنی زندگی سے بھی غیر ضروری کام نکالیے، اور اسی طرح دین کے معاملے میں بھی غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تریدون، اے مسلمانوں کیا ہو گیا تم کو، ان کی باتوں میں آ کر تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے پوچھتے رہو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا حال کیا تھا، غیر متعلقہ باتیں پوچھی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا کیا پوچھا تھا؟ گائے کا واقعہ تو ابھی ریسنٹلی آپ پڑھ ہی چکے ہیں. ایک حکم، بال کی کھال اتارنے لگے، کیا رنگ ہو، کیا اس کا عمر ہو، کیا جسم ہو، وغیرہ وغیرہ. پھر اور کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ ایک موقع پہ پوچھا ارین اللہ جہرتن، اللہ تعالیٰ کو دکھا دیجیے. ایک جگہ کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے تمہاری لائی کتاب کو یہاں تک کہ ہمیں بھی نہ ملے. یہ مسلمان ان کی باتوں میں آ کے آپ سے آ کے غیر ضروری سوال کرتے. اب آپ دیکھیے اس وقت جیسے ہم بیٹھے ہوئے نا، مجلس ہو رہی، ایک تو یہ ہے کہ سبق سے متعلق سوال کیے جائیں اس کو سمجھنے کے لیے، اور ایک کیا طریقہ ہو سکتا ہے، غیر متعلقہ باتیں پوچھی جائیں جو اس سبق سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وقت تو گزر جائے گا نا، اور اصل سبق پیچھے رہ جائے گا. تو یہاں پھر صحابہ کرام کو علم حاصل کرنے کے کیا سکھائے جا رہے؟ آداب. جیسے پہلے کہا گیا نا رائے نہ مت کو، یہاں کیا کہا؟ غیر ضروری سوالوں سے پرہیز کرو. تمہارے دشمنوں کی نکالی ہوئی منہ شگافیاں اور ادھر ادھر کے سوال، ان سے تم بچو. یاد رکھیے سوال کرنا منع نہیں ہے. یہاں یہ نہ سوچے کہ سوال کرنا منع ہے. قرآن پاک میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں پتا. لیکن جو باقی تم پر کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے یا کسی مشکل میں، پھر پوچھو. اچھا بعض لوگ ان کے بس ذہنی خلل ہوتا ہے، وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور غیر ضروری سوال کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض لوگ کیسے سوال کرتے ہیں؟ صرف دوسرے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اچھا بھلے ان کو آتا ہے. بعض لوگ کس لیے سوال کرتے ہیں؟ کرٹیسائز کرنے کے لیے، حجت بازی کرنے کے لیے، سوال سے سوال نکالنے کے لیے. کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی سیکھنا مطلب نہیں. ایسے سوالوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی غیر و ضروری چیزوں سے. اور پھر قرآن پاک میں کئی سوال آتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن الیتامی. تو سوال تو ضروری ہے علم کے لیے، اچھا سوال آدھا علم ہے. لیکن ایسے سوال جو انسان کو اصل سے بھٹکا دیں، ان سے منع کیا گیا ہے.